جلال الدین رومی نے وہ کھانا بڑا بہترین انداز سے لگوایا، ایک شاہی خان۔ جب شاہ شمس تبریز آئے تو انہوں نے کہا دیکھ اس طرح دسترخوان کو شراب نہیں آوردی، وہ شراب اتھے کو نہیں رکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا مگر شما شراب نہیں کھو رہی، آپ شراب پیتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر شراب نہ پیوں تو میری تو رات کو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اب اسے سبق دینا تھا۔ چوراہے پہ انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ شراب دست شراب اسیم ہم جمعہ شماعت، محلہ اکٹھا ہو گیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے تھوک پھینکی، کسی نے لکڑی ماری، اور ان کا امامہ بھی نیچے اتر گیا، وہ نیچے گر گئے، اور لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں نمازیں بھی پڑھاتے ہو اور شراب بھی پیتے ہو۔ اتنے تک وہاں شاہ شمس تبریز نمودار ہوئے، انہوں نے کہا چھکار میں کیوں نہیں مردم، لوگوں کیا کر رہے ہو؟ تو یہ عشق کی بات فقیر اور یا اللہ جو ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے مثنوی لکھی اور ان کے اندر وہ عشق کیا۔ خانہ کہ هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آہن خنجر تیزی نشد۔ کوئی خود بخود نہیں بنتا، کوئی خنجر لوہا جو ہے خود بخود خنجر تیز نہیں بنتا، بلکہ اسے ہتھوڑے کی وہ ضربیں کھانی پڑتی ہیں، اسے انگانوں کے اوپر سے جلایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تھا وقت غلام شمس تبریز۔ شمس تبریز کے غلام ہوئے تو وہ شمس تبریز، جب انہوں نے بات ان کی ہے جلال الدین رومی نے، میں اس دن بھی عرض کر، دنیا میں سب سے زیادہ کتاب جو شعر کی پڑھی جاتی ہے وہ مثنوی رومی ہے۔ اس میں انہوں نے اشعار جو ہیں وہ مثنوی تثنیہ سے ہے، جو 2 بیت ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے کافی سارے بیان کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے وہ تب انہوں نے لکھی ہے جب ان کے اندر عشق کی آگ جلی۔ جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ میں نے آتشی اون آفروختیم شعلہاز آتشی اون آفروختیم، میرے اندر جو عشق کی آگ ہے وہ میں نے حسین کے آتش یدا سے، رمز قرآن از حسین ناموختیم، میں نے حسین کی آتش یدا سے یہ عشق کی آگ حاصل۔ رمز قرآن، اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ تو نے اس طرح قرآن پڑھتا ہے کہ تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور تیرے قرآن کے اوراق جو ہیں وہ بھیگ جاتے ہیں، تو اس سے پوچھا کہ یہ کس طرح تو نے کہاں سے سیکھے؟ اقبال نے کہا رمز قرآن از حسین ناموختی، میں نے حسین سے سیکھا۔ حسین کون ہے؟ درمیان امت کہواں جناب، ہمچو حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ حسین سردار ہے اپنی امت محمد کے درمیان، ایسا ہمچو حرف کل ہو اللہ در کتاب، جیسے سورہ توحید قرآن کے اندر سردار ہے، اسی طرح حسین سردار ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اسماعیل و ابراہیم کے وہ راز ہیں، یعنی اجمال را تفسیر بود، وہ اجمال تھا، نام اجمال تھا، اس کی تفسیر جو ہے وہ کربلا میں حسین۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، ابراہیم و اسماعیل کا راز حسین، یعنی اجمال را تفسیر بود، وہ اجمال از مہر اون آئین شدم۔ اقبال کہتا ہے از مہر اون آئین شدم، کہ میں جو ہے شیشہ اگر بنا ہوں تو میری پہچان جو بنی ہے وہ محبت اہل بیت ہوں، مرید خاندان خفت خاک نجف، خاندان خفت خاک نجف، وہ خاک نجف کے اوپر جو سو رہا ہے میں اس کے خاندان کا مرید ہوں۔ موج دریا خود ہی لے جائے گی ساحل پر، مجھے ساحل پر کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود ہی جو ہے موج دریا کنارے تک لے جائے گی۔ تو یہ عشق جو انہوں نے جلال الدین رومی نے
انہوں نے شاہ شمس تبریز سے جب انہوں نے کتابیں پھینکی اور کتابیں نکالی گئیں تو انہوں نے پہلے پوچھا این چیز، انہوں نے کہا این کھیلو کالت شمانہ میں فاہمی برو عظیم جاؤ، آپ نکل جاؤ، تمہیں نہیں پتہ یہ کیا ہے کتابوں میں۔ انہوں نے وہ تالاب میں پھینکی، پھر اس نے کہا چکار کر دی، پدرہائے نسخائے پدر ماں نوشت بود، میرے باپ نے یہ ہاتھوں سے لکھے تھے نسخے اور آپ برد کر دی، ہمیں آپ پانی میں تم نے غرق کر دی۔ انہوں نے کہا صاحب کو نام بھی دی، انہوں نے نکالا اور ایک ایک جو نسخہ ہو اس میں سے کوئی پانی کی آلش نہیں تھی، وہ صاف ستھرا جو بات۔ انہوں نے این چیز، انہوں نے کہا این عشق و حولس، این عشق و حولس، یہ عشق ہے شما نمی فہمی، یہ عشق ہے جو میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے کہ پانی سے میں نے خشک کر کے تمہیں کتابیں تمہارے سامنے رکھی، یہ عشق ہے، یہ عشق کی منزل ہے، شما نمی فہمی۔ انہوں نے پہلے کہا نا کہ یہ کتابوں کو تمہیں کیا پتہ یہ کتابوں میں کیا ہے، تو انہوں نے جب وہ پانی میں سے کتابیں خشک نکال کے دی، انہوں نے کہا تو نہیں جانتا یہ عشق، عشق والا۔ تو وہ چند کچھ عرصہ جو ہے وہ پھر بڑے وہ مرید ہو گئے، انہوں نے کہا ابھی بھی اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر ابھی تکبر ہے، یہ میں تکبر کو دور کروں۔ تو یہ ابھی بھی شاہی نظام میں ابھی تک یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس کی کتابیں اٹھا رہا ہے، کوئی عبا اٹھا رہا ہے، اس کے اندر وہ مٹی پہ بیٹھتا ہے تو پھر کپڑے جھاڑتا ہے۔ عشق تو پھر مٹی نہیں دیکھتا، عشق تو پھر کہتا ہے کہ جہاں عشق تو غرض ہی نہیں ہے اپنے لباس کے ساتھ، عشق تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، وہاں اسے عشق میں تو آگ بھی نہیں پتہ چلتی کچھ بھی۔ انہوں نے کہا میں اس کے اندر یہ جو اندر تھوڑا سی کجی رہ گئی ہے، میں انہوں نے کہا شاہ شمس تبریز نے دعوت نمی کنی، ہم نے مرشد پیر جی کو دعوت کاری، میں کہا بے فرمائے شما قدم رنجا بے فرمائے ماں خوشحال بیشم، میں کہا آپ آئیں، میں تو خوشحال ہوں گا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے آپ مرشد ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں رات کو آ جاؤں گا۔ رات کو انہوں نے کھانے کے 4-5-10 قسم کا کھانا وہ لگایا، وہ دسترخوان، جلال الدین رومی، جلال الدین رومی نے وہ کھانا بڑا بہترین انداز سے لگوایا۔ ایک شاہی وہ مولوی تھے اور اس کینا کے بہت بڑی جامع مسجد کے وہ خطیب تھے اور قضاوت کا عہدہ بھی انہیں کے پاس تھا۔ انہوں نے کینا میں، وہ بہت بڑا ترکی میں کینا ہے، وہاں پر ان کا مرکز ہے، وہاں پر ہی انہوں نے دسترخوان بڑا اچھے طریقے سے سجایا۔ جب شاہ شمس تبریز آئے تو انہوں نے کہا دیکھے اس طرح دسترخوان کو، شراب نہیں آور دی، وہ شراب اتھے کو نہیں رکھی ہوئی۔ میں کہا مگر شما شراب نہیں کھو رہی، آپ شراب پیتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر شراب نہ پیوں تو میری تو رات کو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اب اسے سبق دینا تھا، سبق۔ اس نے کہا اب چکار بھی کروں، آواز آہستہ بگو کہ میں چکار کروں۔ میں نے اگر غلام یہ سن جائے مجھے شراب کے بارے میں تو میں تو امام جمعہ ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، تو یہ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خود چادر اوپر کر، اور وہاں عیسائیوں کا محلہ ہے، وہاں سے تمہیں شراب مل جائے گی، ان کے نزدیک خیریت رکھتی ہے تو وہاں سے لے۔ وہ گئے اور انہوں نے کسی طرح وہ جو ان کا مخالف تھا اسے بھی پتہ چل گیا کہ وہ جلال الدین رومی اپنی چادر کے نیچے شراب کی بوتل رہا، چوراہے پہ انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ شراب دست شراب اسیم، ہم جمعہ شما محلہ اکٹھا ہو گیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے تھوک پھینکی، کسی نے لکڑی ماری، اور ان کا امامہ بھی نیچے اتر گیا، وہ نیچے گر گئے۔ اور لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں نمازیں بھی پڑھاتے ہو اور شراب بھی پیتے ہو۔ تو اتنے تک وہاں شاہ شمس تبریز نمودار ہوئے، انہوں نے کہا چھکار نہیں کھونی مردم، لوگوں کیا کر رہے ہو، حیا کھونی، امام جمعہ شما تمہیں جمعہ پڑھاتا ہے، تمہاری عبادت تمہارے لیے پیش امام ہے، اور تمہیں حیا نہیں آتی، اس کو تم جو ہے اس طرح مار رہے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے ہاتھ میں شراب ہے، انہوں نے کہا کو شراب،
کہاں شراب وہ سرکے وہ شراب کو جا سرکے امتحان کو نہیں، سب نے امتحان کی دو سرکہ تھا، شراب سرکہ ہو گیا۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا شکار کر دی مرشد مان، وہی لوگ جو مار رہے تھے انہوں نے اب ان کے ہاتھ چومے، اور جو مخالف تھا اس کو انہوں نے پھر سرزنش کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ شکار کر دی مرشد مان، شکار کر دی مرشد مان۔ بس میرے نام تو سکین کی تھا یہ من کیوں اس امتحان پائے؟ انہوں نے کہا من ہمیرا میگم کیا ارزش بین مردم جای نیست، لوگوں کے درمیان تمہارا مقام نہ بنا، اللہ کے نزدیک بنا۔ جھلے تھے بولنا پیچھے تم کٹ کھا بیٹھا ادھر بڑا، اس کو بڑھا جس کو دائمی آجر ہے، دوام لہو استقل دوام اتھے جلہ تم پہ آئے تھے، اب اپنا جاؤ جلال نہ دکھا۔ تو یہ عشق کی بات فقیر اور یا اللہ جو ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے مثنوی لکھی اور ان کے اندر وہ عشق کیا۔ خدا تعالیٰ سلامت رہے۔